السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اس وقت ہم لوگ جن پیغام کے انتظار میں ہیں وہ گزشتہ ہفتہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس انتخابات کے نتائج کیا ہوئے، اس انتخابات کے رزلٹ کیا ہوئے اور اس انتخابات کے محنتوں کا صلہ ہمیں کیا ملا، اس کے انتظار میں ہر ایک بندہ مشغول ہے، منتظر ہے۔ صرف انتظار یہ کافی نہیں ہے، انتظار کے ساتھ و ساتھ دعائیں بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے گڑ گڑانا بھی چاہیے کہ اے اللہ جو انتخابات ہم نے کیے ہیں اس میں خیر کا فیصلہ فرما۔ ماشاءاللہ تدبیر کے طور پر تمام اللہ کے بندوں نے انتخابات میں حصہ لیا، یہ ایک تدبیر ہے جس کا ہم لوگ مکلف ہیں۔ ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا گیا، کوشش کرنے کا حکم دیا گیا اور اپنے اعتبار سے سعی کرنے کا حکم دیا گیا،
نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش تو ہم کریں گے، پورا اللہ کرے گا۔ ابھی بہت سارے اسٹیٹس کے انتخابات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگیں، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو بدلنے والے رب، پورے کائنات کے دلوں کو اپنے قبضے میں رکھنے والے پروردگار، ہم سب کے قلوب کو آپ حق کی جانب پھیر دیجئے، اطاعت کے جانب پھیر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا، اللہ بعض مرتبہ، جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یؤید دینہ برجل فاجر، اللہ بعض مرتبہ دین کی تائید فاجر سے بھی کر دیتے ہیں۔ فاجر انسان، کافر انسان، فاسق انسان جو دشمن ہے، اللہ اس کے ذریعے سے بھی دین کی تائید کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک موقع پر آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان جو مسلمان نہیں ہے پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ غیروں سے ٹکرا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر پوچھا حضور اس بندے کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال؟ فرمایا حضور نے وہ جہنمی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، شاید حضور میرے اشارے کو نہیں سمجھے، میرا اشارہ سمجھنے میں آپ چوک ہو گئی ہوگی آپ سے۔ تو انہوں نے پھر کہا حضور میں اس بندے کے سلسلے میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں جو ہمارے طرف سے لڑ رہا ہے اور غیروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہی بندے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ جہنمی ہے، ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل نہیں مانا۔ جب مکمل طور پر ہم مقابلے سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد میں تلاش کرنے نکلا وہ بندہ جس کو حضور بار بار جہنمی بولے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں تلاش کرنے نکلا۔ جب تلاش کر رہا تھا، تلاش کرتے کرتے میں نے یہ دیکھا کہ وہ بندہ چور چور ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، مکمل طور پر بدن اس کا تار تار ہو چکا ہے، اور وہ درد کو نہیں سنبھال سکا، تکلیف کو نہیں سنبھال سکا، وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے کمر سے خنجر نکالی اور خودکشی کر لیا۔ یہ دیکھا۔ پھر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، آپ اللہ کے برحق رسول۔ پھر واقعہ سنایا حضور، آپ نے فرمایا وہ جہنمی، میرا دل نہیں مانا، انکرت نفسی، میں نے پھر تلاش کیا کیا آپ نے جس کو جہنمی کہا کیا وہ واقعتاً جہنمی ہے؟ جب تلاش کیا تو پتہ چلا وہ تکلیف کے مارے خودکشی کر لیا، خود اپنا نیزہ، خود اپنا خنجر اپنے پیٹ پر مکمل طور پر گھسا دیا اور مر گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، اللہ جب اپنی دین کی مدد کرنے پہ آتے ہیں تو فاجر سے بھی اپنی دین کی مدد کر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ساتھی یہ کہتے ہیں ارے بھئی وہ دین کی مدد کرتے ہیں، وہ دین کی مدد کرتے ہیں، وہ دین کی مدد کرتے ہیں۔
ہاں بھئی وہ دین کی مدد کرتے ہیں. ہر دین کی مدد کرنے والا، ہر دین کی مدد کرنے والا اگر اس کا عقیدہ خراب ہے وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ دین کی مدد کیوں نہ کرتا ہو. اسی طرح غیر وہ بھی ہماری مدد کرنے والے بن جائیں گے، غیر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، غیر ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غیروں کے سلسلے میں آپ یہ تصور کر لو کہ یہ جنتی ہے. نہیں، جنت میں جانے کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے توجہ سے میری بات سمجھو، توحید کا ہونا ضروری ہے. اللہ کو ایک مانے، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ماننا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ آخری زمانے کا اگر کوئی بندہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہے تو اس پر لازمی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے. حضور علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کرے. اگر وہ آخری نبی تسلیم نہیں کرتا تو وہ بھی جنتی نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، وہ بھی جنتی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ اپنا عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے. دیکھو بھائی، نماز نہیں پڑھے گناہ. توجہ سے آج میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. نماز نہیں پڑھے گناہ، روزہ نہیں رکھے گناہ، حج نہیں کر سکے گناہ، زکوٰۃ نہیں دیے گناہ. اور یہ تمام گناہوں کو دھلنے کی جگہ جہنم. جیسے زنگ اتارنے کے لیے زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، اسی طرح گنہگار کو اللہ جہنم میں ڈال کر صاف کریں گے، صاف کریں گے، صاف کریں گے، صاف کریں گے. جب وہ صاف ہو جائے گا، کوئلے کی طرح بن جائے گا، پھر اس کے بعد نہر حیات میں اللہ اسے ڈالیں گے. مسلم شریف کی روایت، نہر حیات سے وہ نکلے گا ایسا جیسے بالکل تر و تازہ پودا نکلتا ہے. تو کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا نازک ہوتا ہے، کتنا کومل ہوتا ہے. اس طرح وہ نکلے گا نہر حیات سے. پھر اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اور جنت میں جانے کے لیے یہ کلمے کا ہونا بہت ضروری. من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مان لیا، سمجھ گیا، اقرار کر لیا، وہ جنت میں جائے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فراست والے، حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کو لے کر نکلے تمام لوگوں میں دعوت دینے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ملے. جب ملے تو پوچھا کہاں جا رہا ہو؟ الی این یا ابو ہریرہ، الی این یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ کہاں بہت جوش سے جا رہے ہو، کیا بات ہے بھائی؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمہ، مجھے ایک بات، مجھے ایک پیغام دے کر مجھے روانہ کیے ہیں، اور جوتا دیا ہے آپ نے. یہ جوتا دکھا کر کہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے. انہوں دیکھے حضور بولے، کہاں؟ گلے میں پھندا ڈالا، اپنا رومال، اپنی چادر جو بھی تھی ان کے ہاتھ میں، گلے میں ڈالا، یوں پھندا بنایا، پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا حضور آپ نے یہ فرمایا؟ آپ نے کہا ارے بھئی پہلے اس کا گلا چھوڑو، گلا گھٹا جا رہا ہے، پہلے گلا چھوڑو. آپ نے چھوڑا. کہا حضور آپ نے یہ فرمایا؟ کہا فرمایا حضور
یہ بات سنیں گے لوگ سست ہو جائیں گے، کاہل ہو جائیں گے، عبادتوں سے، ریاضتوں سے، مجاہدوں سے دور ہو جائیں گے۔ پھر ہر یہ کیوں کہے گا لا الہ الا اللہ پر جنتی بن گیا، لا الہ الا اللہ پر جنتی بن گیا، لا الہ الا اللہ پر جنتی بن گیا، پھر دیگر اعمال کی کیا ضرورت؟ چھوڑ دیں گے لوگ، دیگر اعمال نہیں کریں گے، سست ہو جائیں گے۔ یتکاسل الناس ویتکلون، لوگ سہارا بنا لیں گے اس کو، اور سہارا بنا کر مجاہدہ چھوڑ دیں گے، یہ کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت میں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، یہ جملہ بڑھا دیا۔ اب پوچھا صحابہ کرام نے وما اخلاصها یا رسول اللہ، حضور بتائیے اب کلمے کا اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے ان تحجزہ عن محارم اللہ، اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے کلمے والا رک جائے۔ اللہ نے کن کن چیزوں سے روکا، اللہ نے کن کن چیزوں سے منع کیا، ان تمام چیزوں سے رک جائے، تب جا کر یہ جنتی بنے گا۔ تو اس سے پتہ چلا لا الہ الا اللہ جنت میں ضرور لے جائے گا۔ کب؟ آخر میں، نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ، اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، جس طرح اللہ کا ارشاد ہے وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَبِعَظْمَتِي وَبِكِبْرِيَائِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ أَدْخُلُهُ الْجَنَّةِ۔ اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، کبریائی کی قسم، عظمت شان کی قسم، اللہ نے قسم کھا کر فرمائی جو بھی لا الہ الا اللہ کہا ہو، من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الایمان، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جنت میں داخل کر کر ہی رہوں گا۔ یہ کب؟ آخر میں۔ وہ کتنے سال بعد ہوگا؟ کتنے سال بعد ہوگا؟ کتنے 100 سال بعد ہوگا؟ وہ اللہ جانے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں جنت میں ہر کلمے والا جائے گا، لیکن گناہ دھلنے کے بعد۔ گناہ دھلنے سے پہلے نہیں جائے گا، پہلے گناہ کو دھویا جائے گا، گناہ کو دھلایا جائے گا، گناہ کو مٹایا جائے گا، گناہ کو مکمل طور پر نیست کیا جائے گا جہنم میں ڈال کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو ہر نیکی کرنے والا جو بھی نیکی کرتا ہے، وہ نیکی کرنے والے کے ساتھ یہ دیکھا جائے گا یہ لا الہ الا اللہ والا ہے، محمد رسول اللہ والا ہے، تب جا کر اس کی نیکی زیرو بڑھاتی چلی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہیں، اور اس کے بازو جتنا بھی ہے وہ نیک اعمال کرتے جاؤ، زیرو بڑھاتے جاؤ، 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ بنتا چلا جائے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو وہ مائنس میں جا رہا ہے، زیرو بڑھ رہا ہے۔ کہاں؟ سامنے۔ بعد میں زیرو بڑھا تو قیمت بڑھی۔ اگر لا الہ الا اللہ نہ ہو، فرسٹ ڈیجٹ نہ ہو، تو پھر بقیہ تمام نیکیاں، جیسے صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور جو لوگ کافر ہیں، نیک اخلاق والے ہیں، کافر ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کافر ہیں، نیک طبیعت والے ہیں، ان کا کیا بدلہ؟ کہا ان کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دے گا۔ کافروں کو جو لا الہ الا اللہ والے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ والے نہیں ہیں، ان کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دے گا۔ تو الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں،
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں. اللہ کون؟ اللہ کون؟ لا شریک لہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب شیطان آ کر وسوسہ ڈالے اللہ کون اللہ کون اللہ کون اللہ کون، فرمایا حضور علیہ السلام نے تم اس شیطان خبیث کے سامنے کہہ دو یا شیطانیوں کے سامنے کہہ دو سورہ اخلاص پڑھ کر قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ ایک ہے ترجمہ نہیں کرنا. سنو بھائی، ترجمہ کیا نہیں کرنا؟ اللہ ایک ہے نہیں، ایک کا دو ہو سکتا ہے، پاسبل. ایک کا دو ہو سکتا ہے، اکیلے کا دوسرا نہیں ہو سکتا. ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ تو ترجمہ کیا کرنا؟ اللہ، ارے بولو کیا کرنا؟ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا ہے. جب آپ سے پوچھا گیا ارے بھائی کون کون آئے؟ نہیں میں اکیلا آیا. تو اکیلا آیا میں جواب آ گیا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا، میں تنہا آیا. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بالکل بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں. اس لیے کیا کہا؟ لا شریک لہ، اللہ نہ ذات میں کسی کی شرکت کا، اللہ رب العزت کسی ساجی کا برداشت کرنے والا ہے اور نہ صفات میں اللہ برداشت کرنے والا ہے. اللہ ذاتاً بھی لا شریک لہ، صفاتاً بھی لا شریک لہ. اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں. اسی لیے کیا کہا گیا؟ اللہ کے کچھ نام وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہیں، جیسے خالق ہونا، باری ہونا، یہ خالص اللہ کا نام ہے. خالق صرف اللہ کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا خالق. اسی لیے کہا گیا جو لوگ تصویر بناتے ہیں، تصویر بنانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو تصویر دے کر کہے گا اس کے اندر روح پھونک، روح پھونک. سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تصویر بنانے والا. اشد العذاب یوم القیامہ المصورون. اس لیے تصویر یہ آ کر شوق میں کھینچنا، شوق میں کھنچوانا منع ہے. اور بعض لوگ اپنے گھروں میں آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے گھروں میں تصویریں ہیں غیروں کی طرح. الماریوں میں میں نے دیکھا ان کے ویڈنگ ارے بھی شادی کی تصویریں، ویڈنگ فوٹوز، اس کی تصویریں فریم بنا کر رکھے ہوئے ہیں. بڈھا بڈھی ہو گئے، ویڈنگ فوٹو دیکھو خوش ہوتے رہتی. تصویروں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تصویروں کا نتیجہ یہ ہوگا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب والتصاویر. ان گھروں میں فرشتوں کی آمد نہیں ہو سکتی جن گھروں میں کتے اور تصویریں ہوتے ہیں. اس لیے تصویر کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سختی سے منع کیا. اور آپ علیہ السلام پر 15 دن تک وحی آنا بند ہو گئی. آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے گھروں میں کتے بھی ہیں، کتے ہیں. حیرت کی بات ہے، ارے بھائی گھر میں کیوں کتا؟ 3 لوگوں کو کتا رکھنے کی اجازت ہے. ایک وہ لوگ جو شکاری کرتے ہیں،
شکاری کرنے والے کو کتا رکھنے کی اجازت ہے، کلب معلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسرا وہ جو کھیتیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے، کھیتیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے، باغات کی حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے، اسے اجازت ہے۔ تیسرا وہ جس کا گھر جنگل میں ہو، اسے کتا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جنگل میں نہیں، منگل میں ہے، آبادی میں ہے، تو اسے کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لوگ یہ نہیں سمجھتے، کتا رکھ لیتے ہیں، کتے رہنے سے فرشتے نہیں آتے۔ تو ایک صاحب، آج کل لوگ ڈیڑھ ہوشیاریاں بہت کرتے ہیں، تو ایک کہنے لگا بھئی میں کتا باہر رکھتا ہوں تاکہ میں مروں نہ۔ کیوں؟ کتا رہنے سے اسرائیل بھی نہیں آئیں گے، تو جب اسرائیل نہیں آئیں گے میں مروں گا ہی نہیں۔ تو وہ بزرگ نے پوچھا کیوں بھئی کتوں کو موت آتی کہ نہیں آتی؟ بے کتوں کی روح نکالنے والے بھی کوئی ہوں گے؟ تو کہا اللہ تیری روح نکالنے ان کو بھیجیں گے جانوروں کی روح نکالتے ہیں، یہ مت کہیں کتوں کو لا کر رکھ لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے ساتھ، بے اللہ کی قدرت کے ساتھ ایک اعتبار سے ہوشیاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تصویریں اور یہ اس سے حضور نے منع کیا، لیکن جہاں جہاں پر علماء نے کہا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتی، جیسے اس وقت بے پردہ ہونا، بعض عورتیں، بہت سارے عورتیں، دیندار عورتیں، کئی کچھ تمہیں جا کو ووٹ نہیں ڈالے، نہیں چہرہ بتانا پڑتا۔ ارے اللہ کی بندیوں، آج ایک مرتبہ چہرہ بتانا اس لیے تاکہ ہمیشہ آپ کا چہرہ چھپا رہے، ہمیشہ آپ کا چہرہ پردے میں رہے۔ اگر آپ نے چہرہ دکھانا پڑتا ہے ووٹ ڈالے بغیر رہ گئی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ تمہارے چہرے پر سے لوگ پردہ ہٹا دیں گے۔ اور ضروریات تبیح المحظورات، جہاں پر چیکنگ کا وقت آتا ہے، جہاں پر آدھار کا وقت آتا ہے، جہاں پر آئی ڈی کا وقت آتا ہے، جہاں پر پاسپورٹ کا وقت آتا ہے، ایسے موقع پر علماء نے جب اجازت دی ہے کہ آپ اپنے ضرورت کے خاطر اپنا چہرہ بتا، لیکن چہرہ بتا سکتی، مسکرا نہیں سکتے۔ دیکھ چہرہ بتا لے ہنس لے کو امیج، اس کے اندر ایک کشش پیدا کر لے کر، یہ منع ہے۔ چہرہ بتانے جاروں بول کر میک اپ کر لے کر جانا، یہ منع ہے۔ چہرہ بتانا ہے اس کے لیے لپسٹک لگا لے کر جانا، یہ منع ہے۔ لیکن نارمل چہرے کے ساتھ جا کر چہرہ بتانا کون سا منع ہے؟ نارمل چہرے کے ساتھ جاؤ بھائی، چہرہ بتاؤ۔ اور وہ جو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں دیکھ رہا ہے، فوٹو میں جو تصویر ہے وہی تم ہو یا کوئی اور ہے، وہ دیکھنے کے لیے آئی ڈی دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات منع نہیں ہے کہ جا کر ووٹنگ کرنا چاہیے تھا۔ بہت سارے تڑکس، بعض لوگوں کو وہ تقوی پیدا ہو جاتا سو ووٹنگ کے وقت میں، گاؤں گلی سب چن کھاتے رہتی، لیکن جس وقت ووٹنگ ڈالنے کا وقت آتا، نہیں بھئی ہماری جورو کا چہرہ میں کسی بھی بتاتا نہیں جی، دوسرے جگہ سب فوٹو میں ہے نا تمہارے جورو، شادی کے موقع پر جہاں جہاں ویڈیوگرافی ہوئی وہاں تمہاری جورو ہے، دیگر مواقع پر تمہاری بیوی ہیں، دیگر جگہوں پر تمہاری بیویوں کی تصویریں ہیں، ان کے فونوں میں تصویریں ہیں، غیروں کے فونوں میں تصویریں ہیں، اور یہاں آ کر ووٹنگ ڈالتے وقت بہت بڑے صوفی بن رہے ہو، نہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے ایسی غلطی کی تو ان کے رشتہ دار جن جن علاقوں میں ابھی بھی ووٹنگ باقی ہے، ان کے رشتہ دار وہاں ہوں گے، وہاں بھی میں بھی ووٹنگ کرنے نہیں گئی پردے کی وجہ سے، میں بھی ووٹنگ کرنے نہیں گئی، یہ نصیحت آگے مت پھیلاؤ۔ ان سے کہو ارے آندھرا والوں تمہاری ووٹنگ باقی ہے، ووٹنگ کرو۔ اور دیگر تمام سٹیٹس والے جہاں جہاں ووٹنگ باقی ہے ان سے کہو تم جا کر ووٹنگ کرو۔ ووٹنگ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر ایک کو چاہیے اپنا ووٹنگ کا حق۔ ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا گزشتہ کہ 8 ڈاکومنٹس کے ذریعے سے ووٹنگ کر سکتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے،
وہ آڈیو اتنا پھیلا دسوں لوگ مجھے فون کے براہ راست، حضرت ہم لوگ یہ سننے کے بعد بہت سارے ڈاکومنٹس لے جا کر ووٹ ڈال کر آئے اور لمبی لمبی صفحیں. اور ان کم بختوں نے کیا کیا؟ دیکھو سازش کرنے والا سازش میں اپنے مکاری دکھاتا ہے. وہ کیا کیا؟ حل پروسیس سلو کر دیا، سکرات کی پروسیس. 1 گھنٹے میں 100 ووٹ ہونے کی جگہ پر 1 گھنٹے میں خالی 40 ووٹاں، خالی 50 ووٹ. حل پروسیس. کہاں وہ دیکھنا، یہ دیکھنا، چکے تھے بھی ورقہ پلٹانا، ٹائم ویسٹ کرنا. عربی پہلے یہ ہوتا تھا جلدی جلدی دیکھتے تھے، جبکہ آپ کے پاس چٹھی لے کر پہنچ رہے ہیں. عربی نمبر تلاش کرنے کیا تو چک چک دیکھو اور دیکھ کر آگے بڑھاؤ، چک چک دیکھو آگے بڑھاؤ. بہت سارے لوگ صفوں میں ماشاءاللہ کھڑے رہے. آپ حضرات کو اس بات پر داد دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ دھوپ میں کھڑے ہو کر بھی عورتوں نے ووٹنگ کی، اور صبح سے لے کر شام تک اچھے علاقے، بہت کم علاقے وہ تھے جہاں پر خالی تھے، جہاں پر حساسیت بیدار ہو گئی، وہاں لمبی ہمارے ایریا میں تو سب چھوٹی ہوئی ہی نہیں، لائن چھوٹی ہوئی ہی نہیں، صبح سے لے کر شام تک پوری لائن بھری رہی. تو ماشاءاللہ عورتوں نے بھی خوب ووٹنگ کی، بوڑھیوں نے بھی ووٹنگ کی، جوانوں نے ووٹنگ کی، اور جتنے لوگ مسافر تھے وہ سفر سے آ کر ووٹنگ کیے، اور جن کو حساسیت رہی انہوں نے ماشاءاللہ ووٹنگ کی. بس اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ووٹنگ کا نتیجہ عافیت والا، راحت والا، عزت والا، فخر والا، شان والا، حفاظت والا اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے. دعا کرنا ہمارا کام. ہم نے جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی کوشش تو کیا، اور اس میں میرے عزیز بھائیوں بعض لوگوں نے ووٹنگ کے وقت میں بعض خواتین بیچاریاں پریشان اس لیے کہ ہماری عورتیں جو گھروں میں ہاؤس وائف ہوا کرتی ہیں وہ بیچاریوں کو زیادہ باہر کا تجربہ نہیں، انہوں جا کو پریشان ہو گئے، کہاں بٹن دبانا، پریشان ہو کر بعض 19-20 غلطیاں بھی ہو گئی ہیں. کوئی بات نہیں، ان کو بار بار ڈانٹتے نہیں رہنا چاہیے ورنہ آئندہ ووٹ کرنے نہیں آئیں گی. بعض لوگ کون سا بٹن دبائے، کون سی کی بٹن دبائی، وہاں دیکھو تو یہ نظر آیا، وہاں دیکھو تو وہ نظر آیا. بھئی عورتوں سے بھی بعض مرتبہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس وہ درگزر کرو، لیکن نا امید نہ ہونا. نا امید یہ کفر ہے، نا امید نہیں ہونا، امید کے ساتھ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا یہ سوچ کر پڑھو، اللہ ظالموں کو مکمل طور پر ہار دے دے. پورے ہندوستان سے ذلت کے ساتھ وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں، مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائے. اللہ انشاءاللہ ضرور کرے گا، لیکن یقین کے ساتھ دعائیں ہونی چاہیے، اور یقین کے ساتھ جو بندے دعائیں کرتے ہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس وقت میں اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی، اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، اپنے گھر کے خواتین کے تربیت کے اعتبار سے بھی فکر فرمائیں. اس وقت مدارس اور مکاتب یہ بھی شروع ہو چکے ہیں، مکاتب کے داخلے بھی شروع ہو چکے، مدارس کے داخلے شروع ہو چکے، اور اللہ کا فضل ہے اس وقت مدارس میں 10th ایگزام کے ساتھ داخلے لیے جا رہے ہیں. خود ہمارے مدرسے میں 40 سے زائد بچے گزشتہ سال سے اس سے پیوستہ سال اس سے پہلے جتنے فارغ ہوئے تمل ناڈو میں جا کر باقاعدہ ایگزام دیا، کرناٹک میں بھی بعض بچوں نے ایگزام دیا، 10th پاس ہو گئے بہت آسانی کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں. تو بہت ساروں کو عربی بچے پڑھے نہیں نا، عربی اللہ تعالیٰ نے اوپن سکول کا جو نظام بنایا یہ اتنا بہترین نظام ہے، ہر بچی اس میں پڑھ سکتی ہے اور ہر بچہ اس میں پڑھ سکتا ہے، اور اس میں آسانی کے ساتھ، حفظ کے ساتھ
آپ اپنے بچے کو 10th تک کا پڑھائی آرام سے پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو مدارس میں باقاعدہ داخلہ دے کر حفظ کرانے کا نظام بناؤ۔ اور جو نوجوان بچے ہیں روزانہ 2 گھنٹہ نکال کر مختصر شریعت کورس یہ روزانہ 2 گھنٹہ نکال کر 2 گھنٹے جتنے بڑے ہیں جتنے اڈلٹس ہیں وہ سب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ 2 گھنٹہ، پہلا آدھا گھنٹہ تجوید اور قرآن پڑھیں، پھر آدھا گھنٹہ تعلیم الاسلام پڑھیں، پھر آدھا گھنٹہ عربی زبان منہاج العربیہ پڑھیں، دروس الاشیاء پڑھیں، پھر آدھا گھنٹہ اپنے اردو جو ہماری مادری زبان ہے وہ سیکھیں، اور اس کے ساتھ ہمارے رسول جو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ایک نالج پیدا ہوگا دین کے اعتبار سے۔ یہ کون ہوں گے؟ 5 سال کے بعد معین العلماء، علماء کے مددگار، دین کے مددگار، شریعت کے مددگار، دین کے علمبردار، اور اپنے خاندان کو علم اور معرفت سکھانے والے بنیں گے۔ اتنی بنیادی علم ان کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ پہلے سال کا کورس ہے۔ یہ کورس عورتوں کو بھی پڑھاؤ۔ جتنے محلے ہیں ان محلے میں عالمات ہیں، ان عالمات کو جوڑو۔ مبلغات ہیں، مدرسے میں پڑھی ہوئی بچیاں، ان کو جوڑو، ان کو جوڑ کر آمد و رفت مدرسہ شروع کرو، ہر محلے میں شروع کرو۔ عورتیں خالی گھر میں بیٹھ کر نانی کو بھی کلمہ نہیں آتا، پڑھنانی کو بھی کلمہ نہیں آتا، ماں کو بھی کلمہ نہیں آتا، بیچاری نواسی وہ جا کر مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، اور اس کے اوپر کا جو درجہ ہے ماں کا اور خالہ کا، نانی کا، پڑھنانی کا، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو تمام مرد حضرات پورے عورتوں کو جوڑو۔ تمہیں لوگوں کیا پڑھ کو ہی کلمہ، تمہیں قرآن پڑھ کو ہی کیا، نانی تمہیں قرآن پڑھے نہیں، امی تمہیں پڑھے پڑھ کو ہی نہیں، خالہ تمہیں پڑھ کو ہی نہیں، پھپھو تمہیں پڑھ کو ہی نہیں، تو پڑھ کو ہے کیا؟ ماں بہن کو پوچھو تو پڑھ کو ہے نہیں پڑھی، تمہیں پڑھے گا؟ جی گھر والوں کو پوچھو۔ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، شادی ہو کر اتنے سال بیوی کیا کیا پکاتی وہ سب کو معلوم، بیوی کو کیا کیا قرآن پاک کی صورتیں آتی ہیں کسے معلوم؟ ایک مرتبہ جا کر جی ذرا تمہیں قرآن پاک پڑھ کو سنا جی، تو بیٹھو جی بس سے یہ صورت کو قرآن سنتی سو کر بولتے ٹھنڈے ہو کر پڑ جاتی۔ کیوں؟ تمہیں کتنے چھتری کر سے معلوم کہ نہیں معلوم؟ یہ صورت کے لے جا کو ہمیں لوگ قرآن پوچھے گا تو تمہیں پہلے جا کو نمازہ پڑھو جی، وضو کرنا سیکھو، تمہیں وضو، انہیں الٹا ہم نہ ڈانٹنا شروع کر دیتے، تمہیں ڈھنگ سے وضو کرو جی، تمہیں ڈھنگ سے قرآن پڑھو، مجھے کیا کو پوچھتی سو؟ یہ غلاٹا گھر میں۔ اس واسطے ہمیں لوگ وہ غلاٹے میں جانا نہیں، کیا کرنا؟ خاموش ایک گلی میں 1 گھنٹے کے لیے مستورات کو جمع کرو۔ جس وقت آپ لوگ کام کو چلے جاتے ہیں، عربی صبح جا کر ہم لوگ شام کو آتے ہیں، دن بھر عورتوں کو گھر میں کیا کام؟ خالی فلمہ دیکھ کو پورے فلمہ کا کورس مکمل کر دیے۔ پوچھو عورتوں کو کیا نہیں معلوم؟ پورے ڈرامے مکمل، ڈرامے چلتی سے ان کی وجہ سے، فلمہ چلتی سے ان کی وجہ سے، سیریلہ چلتی سے ان کی وجہ سے، لا حول ولا قوہ، کیسی چیزیں دیکھ کر بگڑ رہی ہیں۔ ان کو بگاڑ سے روکنے کے لیے کیا کرنا؟ یہ کورس ایک گھنٹے کا 2 گھنٹے کا شروع کرو۔ محلے میں کتنی بچیاں ہیں پڑھی ہوئی، کتنی بچیاں ہیں ماشاءاللہ، کوئی بیٹی عالمہ بن کر آئی ہے، کوئی بہو عالمہ بن کر آئی ہے، تو ان کے ذریعے سے بچوں کو، عورتوں کو پڑھانا شروع کرو۔ تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ یہ نظام بنائیں گے، بہترین نظام بنے گا، عورتیں بھی پڑھیں گی، بچے بھی پڑھیں گے، مکتب بھی انشاءاللہ آباد ہوگا۔ پھر دیکھنا ہمارے اگر جائزہ لیں گے، یہاں پر 4-5 کلاسیں مکتب کے لگ رہے ہیں، اگر سب بچے اگر جڑنا شروع ہوں گے، انشاءاللہ 500-600 بچے ہمارے مسجد کو آ کر پڑھنے والے بنیں گے۔ اس کے لیے سب نیت کریں انشاءاللہ، ہمارے اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو خود اپنے آپ کو لا کر تعلیم دین کے ساتھ جوڑیں گے، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Yes.